میرا ایک مرید تھا، ایک دن میرے پاس آیا، بیٹھا رونے لگ پڑا سامنے. میں نے کہا رو کس لیے رہے ہو؟ اب یہ بات سمجھ نہیں ہے اہل ذوق کے لیے. مرید رو رہا ہے، میں نے کہا کہ رو کس لیے رہے ہو؟ اس نے کہا جی حضور میری والدہ فوت ہو گئی تھی تو میری والدہ کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں، ماں کا عذاب دیکھ رہا ہوں قبر کے اندر. اب اس بات کو اگر ہم سمجھ سکیں تو بڑا نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر مرید کی کیفیت یہ ہے وہ قبر کے اندر دیکھ رہا ہے، مرید کی کیفیت یہ ہے وہ قبر کے اندر دیکھ رہا ہے، تو پھر پیر کا اپنا عالم کیا ہے؟ پیر کہاں تک دیکھتے ہیں؟ یہی نظریہ، یہی نقطہ، یہی فکر ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر حضور سیدنا جنید بغدادی کے مرید قبر میں دیکھ رہے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ سرکار مدینہ بھی قبر کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اور یہ تو بے شمار حدیث ہے اس موضوع پر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کے اندر بھی دیکھا، بلکہ آپ جس خچر پہ بیٹھ جاتے تھے وہ بھی قبر کے اندر دیکھتی تھی. یہ حدیث بخاری میں موجود ہے. یہ موضوع ایک الگ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ جس نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا یا کسی نے پڑھ کے اس کو دے دیا، دونوں کے گناہ معاف ہیں. جنید بغدادی کہتے ہیں میرا مرید رو رہا تھا، میں نے کہا روتے کس لیے؟ انہوں نے کہا جی میری والدہ فوت ہو گئی تھی تو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اس لیے میں رو رہا ہوں. آپ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کچھ نہیں، میں نے دل میں نیت کی یا اللہ جو ثواب میرے پاس تھا نا 70,000 کا وہ میں نے اس کی ماں کو دیا. میرے یہ کہنے کی دیر ہے. کہتے وہ جو رو رہا تھا نا مسکرا. میں نے کہا بھی اب کیوں مسکرا رہا؟ تو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا حضور کے انڈو میں تو پتہ ہی ہے، آپ کو بھی تو پتہ ہی ہے. میں کیا ہوا؟ کہنے لگا جی وہ جو ثواب آپ نے بھیجا نا خدا نے اس کے صدقے سے میری ماں کے سارے گناہ معاف فرما دیے. تو یہ کل خانی یہ ہے، یہ میں نے آپ کو بڑا مختصر کر کے سمجھایا کہ کل خانی یہ چیز ہے. اور کل خانی اس لیے کر دی، یہ رسم نہیں ہے، ایک عبادت ہے. یہ ایک مکمل عبادت ہے جو دونوں کی بخشش کا بہانہ بنتی ہے، آنے والے کی اور جس کے لیے آئے ان کی بخشش کا بہانہ بھی بنتی ہے. اور یہاں رک کے سمجھیے گا، یہ تو ان کے لیے میں نے حدیث پڑھی ہے کہ جن کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، عمران صادق صاحب کے والد گرامی کے لیے، اور آپ احباب جو تشریف لائے ہیں. ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر اور صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان للہ ملائکۃ سیارۃ یلتمسون مجالس الذکر فاذا وجدوا قوما یذکرون اللہ تنادوا هلموا الی حاجتکم فیحفونهم باجنحتهم الی السماء الدنیا الی آخری. حدیث پاک ایک لمبی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں اللہ والوں کی محفل مل جائے. وہ گلیوں میں، بازاروں میں، سڑکوں میں گھومتے رہتے ہیں. جیسے آپ دربار شریف میں تشریف فرمائے، یہاں سامنے کھجور کے دانے پڑے ہوئے، گٹلیاں پڑی ہوئی ہیں، اور آپ نے اس کے اوپر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا. تو آپ احباب سے میں سوال کر رہا ہوں اور اپنے دل میں چاہے اس کا جواب دے لیجئے گا. جب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہر بندہ پڑھ رہا ہے، اور حدیث کہتی ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، حدیث کہتی ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، کہ اعمال میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ، ذکروں میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. تو جب آپ یہ پڑھ رہے ہیں تو یقیناً جب آپ پڑھیں گے تو ذکر والی محفل تو بن ہی جائے گی نا، ذکر کی محفل تو بن گئی نا. اس میں تو میرے خیال سے کسی فرقے کو، کسی مذہب کو، کسی مسلک کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے. لا الہ الا اللہ پہ تو ہر بندے کا اتفاق ہے. لا الہ الا اللہ تو وہ نقطہ ہے جس پر سب کا اجماع اور اتفاق ہے. ہم اتفاق والی بات پہ آ جاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وہ نقطہ ہے جس پر سب کٹھے ہیں. تو لا الہ الا اللہ کی ذکر چل رہا ہے جی، اور فرشتے آ جاتے ہیں. حدیث بخاری شریف کی ہے، حدیث مسلم شریف کی ہے. وہ فرشتے آگے کرتے کیا ہیں؟ آپ احباب اگر توجہ فرمائیں تو میں بڑا سادہ سا کر کے سمجھا دیتا ہوں. وہ طے لگانے شروع کر دیتے ہیں پروں کی. ایک طے یہ لگ گئی، اس کے اوپر ایک طے اور لگ گئی، ایک طے اور لگ گئی، ایک طے اور لگ گئی. ایک طے کہاں تک جاتے ہیں؟ فرمایا زمین سے لے کر پہلے آسمان تک. اتنی موٹی طے لگ جاتی ہے فرشتوں کی، وہ آسمان دنیا تک طے لگ گئی ہے. یا اللہ پھر کرتے کیا؟ فرمایا وہ بیٹھ جاتے ہیں محفل میں، شریک ہو جاتے ہیں. محفل ختم ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں گئے. جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اللہ پاک پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ یہ سوال ہے اللہ پاک کا فرشتوں سے. حالانکہ رب جانتا ہے کہاں سے آئے، رب جانتا ہے کہاں سے آئے، پھر بھی رب پوچھ رہا ہے کہ کہاں سے آئے ہو. حدیثوں میں بعض جگہ آتا ہے کہ آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں ہاں بھائی کہاں سے آئے ہو، ہاں بھائی تم نے یہ کیا ہے، ہاں بھائی تم نے وہ کیا ہے، ہاں بھائی یہ کیسے ہے. تو بعض احباب کے ذہن میں یہ خلش آ جاتی ہے کہ شاید آقا علیہ السلام کو علم نہیں تھا اس لیے پوچھ رہے ہیں. اگر علم نہ ہونا ہی سوال کی علامت ہوتا ہے، دلیل ہوتا ہے، اگر کوئی پوچھ رہا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ علم نہیں ہے، تو پھر رب کس لیے پوچھ رہا ہے؟
रब किस लिए पूछ रहा है? हालांकि रब को तो इल्म है ना, रब फिर भी पूछ रहा। और पूछना, सवाल करना, ये इस बात की दलील नहीं होती कि बंदे को इल्म नहीं। जैसे क्लास के अंदर एक उस्ताद अपने बच्चे से पूछता है कि बेटा मुझे ये सुनाओ, ये क्या है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस्ताद जी को नहीं आ रहा। इसका मतलब ये, कारी साहब कह रहे हैं किसी बच्चे को, हाँ भाई सूरह यासीन सुनाओ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन्हें खुद नहीं आ रही। नहीं, इसका मतलब ये है कि वो उससे सुनना चाह रहे हैं, इसका मतलब है उससे सुनना चाह रहे हैं। अल्लाह पाक ने पूछा, हाँ भाई बताओ कहाँ से है? वो कहते हैं या अल्लाह तेरे बंदों के पास है लंबी हदीस है। क्या कर रहे थे? या अल्लाह वो तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरी तस्बीह तेरी पाकी बोल रहे थे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि उन्होंने मुझे देखा, या अल्लाह देखा तो नहीं है। और मैं अगर देख ले तो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह अगर देख लेना तो फिर हर चीज छोड़कर तेरा जिक्र ही करें, हर चीज छोड़कर तेरा जिक्र करें। फिर सवाल होता है अल्लाह पाक की तरफ से, हाँ भाई कुछ मांगा? या अल्लाह जन्नत मांगी। किसी चीज से पनाह मांगी? हाँ दोज़ख से पनाह मांगी। ये सारी बात होगी, मैं हदीस के एंड पे ले आया हूँ आपको। यहाँ पर इस लाइन पर बड़ी तवज्जो चाहूंगा, इस लाइन पर बेशुमार तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता, फरिश्तों उस हिंदू को मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, जितने आए जितने बैठे महफिल में, जितने वहां पर मौजूद थे, मैंने सबके सारे गुनाह माफ करवा दिए, मैंने सबके सारे गुनाह माफ कर दिए। फयक़ूलु मलकुम मिनल मलाइका फ़ीहिम फुलानुन इन्नमा जाली हाजत व लैसा फ़ी, फरिश्तों में से फरिश्ता कहता मेरे मालिक एक फलाना बंदा बीच में बैठा हुआ है जिसने तेरा जिक्र कोई नहीं किया, ना उसने कोई सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह कहा, ना उसने कोई तस्बीह पढ़ी है, ना उसने कोई जिक्र अज़कार में हिस्सा लिया, ना उसने ये किया ना उसने वो किया। या अल्लाह सारे बख्शे गए तो वो जिसने कुछ भी नहीं किया, रिश्तेदारी निभाने आया, ताल्लुकदारी निभाने आया, या अल्लाह वो भी बख्शा गया। जवाब आता अल्लाह पाक की तरफ से, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फरिश्तों हाँ गवाह हो जाओ, जब सारे बख्शे गए तो वो भी बख्शा गया, जब सारे बख्शे गए तो वो भी बख्शा गया। फरिश्ते कहते हैं मेरे मालिक हम क्यों नहीं कर सकते कि क्यों बख्शा गया? बस एक सवाल है ताकि दुनिया को पता चले, मेरे मालिक कुछ ने तो किया ही कुछ नहीं है, वो कैसे बख्शा गया? अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया उमुल जुलसा ला यस्का बिहिम जलीसुम, क्योंकि जुबान हमारी पंजाबी है, मादरी जुबान, इसलिए इस लाइन का तर्जुमा मैं पंजाबी में करना चाहूंगा ताकि समझ में बिल्कुल ठीक बैठ जाए। उमुल जुलसा ला यस्का बिहिम जलीसुम, या अल्लाह वो क्यों बख्शा गया? तो जवाब आगे से आया तेरा नहीं तेरे साइयां दा मुंह मारदा, तेरा नहीं तेरे साइयां दा मुंह मारदा। मतलब ये कि वो जैसा जैसा था वो तो था ही था, मैंने उसे नहीं देखा, मैंने ये देखा कि आगे बैठा किनके पास है। जब वो बख्शे गए तो मैंने कहा ये भी बख्शा गया। तो कुल खानी दोनों घरों की बख्शिश है, जिसके लिए आए हैं उसकी भी बख्शिश है, जो आए हैं उसकी भी बख्शिश है। अल्लाह पाक हमारे मोहतरम बुजुर्ग थे, हमारे भाई के वालिद गिरामी थे, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। बेशुमार उलमाए ज़िशान और शनाखान और असातिज़ाए किराम, शोबा इल्म से ताल्लुक़ रखने वाले और दीगर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब आए, अल्लाह पाक सबकी नौकरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह मेरा और आपका हामी।